میں پھر سمجھا دوں. ہاؤلائی آبائی، یہ ہے میری جماعت کے بزرگ. کسی کو شیخ القرآن کی تحقیق پر شک ہے تو ہوں ہاتھ کھڑا کرے. کسی کو پیر و مرشد کے تقوی اور زہد پر شک ہے؟ کسی کو قاضی شمس الدین نور اللہ مرکزہ کی تحقیق پر شک ہے؟ کسی کو امیر بندیالوی کی تحقیق پر شک ہے؟ کسی کو قاضی عصمت اللہ نور اللہ مرکزہ کے زمانے میں مناظرے کرنے پر شک ہے؟ تو آج میں نوجوانان توحید و سنت کے سطح سے، اشاعت توحید و سنت کے سطح سے یہ بات کہوں گا، میرے علماء اگر تمہاری تحقیقیں ہیں، مولانا نیلوی کی بھی تحقیق تھی لیکن اس کو جماعت پہ مقدم نہیں رکھا، اپنی جیب میں رکھا. اور اگر آج تمہاری کوئی تحقیق ہے اسے اپنے پاس رکھو، جماعت پہ مسلط نہ کرو. جماعت کی وہ تحقیق ہے جو ہاؤلائی آبائی، ہاؤلائی آبائی، جو تحقیقیں ان کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں قاضی شمس الدین نور اللہ مرکزہ سے بڑھ کر آج محدث شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان نور اللہ مرکزہ، جن سے میں نے 2 بار دورہ تفسیر پڑھا، ان سے بڑھ کر قرآن کی تحقیق کو سمجھنے والا. اور آج میں سٹیج پہ کہتا ہوں پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرکزہ. کون پیر و مرشد؟ علماء کا مجمع بیٹھا ہے. ایک آدمی سوال کرنے لگا، حضرت یہ مسئلہ کس طرح ہے؟ قاضی شمس الدین نور اللہ مرکزہ جن کے علم میں شک نہیں، جن کے زہد و تقوی میں شک نہیں، وہ کہتے ہیں شاہ جی کو پوچھ لو، ساڈی جرت کوئی نہیں. میں نہیں شاہد ان چیزوں کا. اور آج میں اپنے اشاعت و توحید کے ورکروں کو کہنا چاہتا ہوں اور نوجوانان توحید و سنت کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، جس مولوی کا عقیدہ ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو اسے مت اپنے سٹیج کی زینت بناؤ جب تک وہ اپنی تحقیق کو اپنے گھر تک نہیں رکھے گا. ہوتا اشاعت و توحید کا، نیچے نوجوان توحید و سنت، اور مسائل وہ بیان کر رہے ہیں جو معتزلہ کے بیان ہیں، جو معتزلہ کے عقائد ہیں. اس لیے وقت کم ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. پارٹی وہ ہے جو قرآن کا نام لیتی ہے لیکن قرآن کو حاکم نہیں مانتی، قرآن کی عظمت کی قائل ہی نہیں ہے. دوسروں کو ڈرانا ہو تو قرآن 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 قرآن، اور جب آپس میں مسئلہ آ جائے تو پھر بزرگ، پھر پابندی لگ رہی ہے میرا بزرگ میرا بزرگ. میں نے کہا اگر بزرگ ہی ماننے تھے نا تو المحدث مان لیتے. اس پہ بھی تو 25 بزرگوں کی تصدیقیں بقول ان کے موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا فراج ہے، لیکن پھر بھی حوالے تو ہیں. آپ اگر خوشبو والا عقیدہ دیکھ لیں اس پر کتنے بزرگوں کی تقریریں، تو پھر کوئی ایسا کسوٹی بھی بتاؤ نا، وہ بزرگ کیوں نہیں مانتے؟ اشاعت التوحید و سنت کے مشن سے غداری کبھی برداشت نہیں ہوگی. یہ اشاعت التوحید کی دعوت نہیں کہ میں اب دعوت دینے لگوں میرے ابے جی کی مانو، میرے دادے کی مانو، میرے بزرگ کی مانو. بزرگوں کا احترام علی الراس والعین، لیکن جہاں مسئلے کی بات آئے گی اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جب مسئلے میں جھگڑا ہوگا تو اس وقت ہم نہیں دیکھیں گے میرا شیخ کیا کہتے ہیں، میرا بزرگ کیا کہتے ہیں. ردوا الی اللہ، الی کتاب اللہ، الی الرسول، الی سنتہ المسیر الی سنتہ. تو وہاں پر کسوٹی کتاب و سنت ہے. اس لیے بابا ہمیں مجبور نہ کرو، کتاب و سنت سے ہٹ کر واہ ہمارے بزرگوں کی سچائی بھی آپ دیکھیں.
शेख उल कुरान का आप दौरा सुने, उनके लफ्ज देखे और आज की दावत भी देखे। आज लोग क्या दावत दे रही। शेख उल कुरान फरमाते हैं, लोगों तालिब इल्मों को कहते हैं, आप जब जाएंगे लोग कहेंगे गुलामुल्लाह जो कहता है, तुम कहो हम गुलामुल्लाह को नहीं मानते, किताबुल्लाह को मानती। ये दौरा तफसीर में उनके लफ्ज थे, हम गुलामुल्लाह को नहीं मानते। बोलो क्यों डर लग रहा है? हम गुलामुल्लाह को नहीं मानते, किताबुल्लाह को मानती। ये शेखुल कुरान के जुमले। और सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके सामने सारे मौलवी जमा थे और कहने लगे, हजरत शाह जी अगर हम आपकी बात माने तो सारे अकाबिर से हम अलग हो जाएंगे, बुजुर्ग हमसे छूट जाएंगे। तो हजरत शाह जी उन मौलवियों की बात सुनते रहे, फिर खड़े हुए, कहते हैं जी तुम्हारी मजबूरी है, अगर मेरी बात मानते हो तुमसे बुजुर्ग गए, और मेरी भी मजबूरी है, अगर मैं तुम्हारी बात मानता हूं तो मुझसे कुरान जाते हैं, इसलिए मैं कुरान को नहीं छोड़ सकता। भाई तुम किसकी दावत पे? आज तेरा मेजार क्या बन गया? ये शाहतुत तौहीद का मिशन है। और अभी मुनासिब नहीं, वक्त आया तो मैं बताऊंगा कि इनायतुल्लाह शाह के मिशन का गद्दार कौन है। इनायतुल्लाह शाह साहब का ये फतवा था कि मौजूदा हयातिये मुर्तद है और अहले किताब नहीं। मैंने सुना है, इन कानों से सुना। हाँ पूरी बात करते हैं। सैयद इनायतुल्लाह शाह से बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं ये जो रजा खानी तबका है ये तो इस्लाम पे आई नहीं, ये जद्दी पुश्ती चले आ रहे हैं, न्यूट्रल गिरोह, और ये जो है लल्लड़, ये इस्लाम समझ के फिरे हैं, इसलिए ये मुर्तद है, मुर्तद, और इनका ज़बिया खाना हलाल नहीं। चलो आओ, मेरे पीर की तहकीक पे खड़ा होना है तो आ जाओ। एक और बात भी सुनो, इनायतुल्लाह शाह बुखारी का ये नजरिया था, नगमा तौहीद में भी मौजूद है। बरकत भी खत्म। ये नजरिया था कि जो सलातो सलाम इंदल कबर का कायल है वो आदमी अबू जहल की तरह मुशरिक है। इंदल कबर समा सलातो सलाम का जो सुनने का कायल है वो अबू जहल की तरह मुशरिक है। मैंने खुद हजरत शाह साहब से पूछा, और मेरे साथ दूसरे उलमा भी थे। एक आलिम ने कहा कि हजरत शाह जी हमारी मस्जिद का इमाम, बाकी कोई शिरक नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उधर जाओ तो रोजे पे सलाम सुनते हैं। वो कौन है? फरमाया पक्का मुशरिक है, उसके पीछे कोई नमाज नहीं। तो अब बुजुर्गों की तहकीक पे एतमाद जरा पूरा होना चाहिए ना। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये जो दाएं बाएं आए बाएं शाये वाले, आओ इनायतुल्लाह शाह से बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं, मानो उनकी तहकीक। उलाए का आबाई फजेनी में मिसले लाओ। इनायतुल्लाह शाह साहब के इस फतवा का बयान क्यों नहीं होता? बस सिर्फ इतना कि हम समाज दर कबर के कायल नहीं, इतनी बात ना मेरा भाई। इनायतुल्लाह शाह का सिर्फ ये मसला नहीं था, और उस वक्त जब वक्त आएगा मैं बताऊंगा कि पिंडी की मीटिंग में इनायतुल्लाह शाह साहब के मुकाबले खड़ा कौन हुआ था। और एक बुजुर्ग ने उसे कहा था, आज जिस शख्सियत से तू टकराया है इसका नतीजा जिंदगी में देखेगा,
اور تو اللہ کی توحید سے محروم ہو جائے گا۔ اور آج ویسے ایسے ہی ہوا۔ باقی کم از کم اشاعت التوحید کا عقیدہ نظریہ کہ عقیدے کے بعد میں کسی بزرگ کا قول نہیں چلتا، یا اس کو عقیدہ نہ کہو۔ اگر عقیدہ کہنا ہے تو پھر نص قطعی پیش کرنا ہوگی۔ یہ کہاں سے تم نے نئی جنس نکال لی کہ ایک عقیدہ ہے، عقیدہ بغیر نص قطعی کے ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر فری مسئلہ ہے تو فری مسئلہ بھی وہاں پر احناف کا مفتابی قول لانا ہوگا۔ احناف کا مفتابی قول، کسی مقلدین کی بات نہیں۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے اکابر نے اول سے لے کے آخر تک لوگوں کو دعوت دی ہے کتاب اللہ کی طرف، سنت محمد مصطفیٰ کی طرف۔ اور آج میں کھڑا ہو جاؤں اور میں کہوں جو میرے استاد کی جو تحقیق ہے، جو اس پہ مطمئن نہیں، جو اس کو نہیں مانتا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور یہ کہنا کہ فروع اختلاف کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، معمولی اختلافات کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی تفریق اور توہین کرنا، یہ سب سے بڑا غلو ہے۔ سب سے بڑا غلو۔ جو مسئلے عقائد کے ہیں ان کو عقیدے کے ساتھ رہنے دو۔ جو علمی تحقیقات ہیں، تو حیرانگی کی بات ہے صحابہ میں اختلاف نہیں تھا بھائی۔ کس کا اختلاف تھا؟ علمی تحقیقات کا۔ سینکڑوں مسائل ایسے ہی، نماز ہے، نماز کے تکبیر سے لے کے سلام تک 200 مسئلے میں اختلاف ہے۔ کتنے مسئلے میں؟ لیکن کوئی ایک دوسرے کی تکفیر نہیں، کوئی تذلیل نہیں۔ استنجے میں بہت سارے اختلاف ہیں، تکفیر تذلیل نہیں۔ اور میں حیران ہوں یہ کہاں کی بولی ہے کہ جماعت میں فروع اختلاف برداشت نہیں ہوگا، فروعات میں اختلاف برداشت نہیں ہوگا۔ بھائی یہ منطق ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ مشرک اور بدعتی خوش نہ ہو، ہماری یہ مجبوری ہے۔ لیکن اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پھر ہمیں اگلا ہاتھ بھی آتے ہیں۔ اس لیے کم از کم 1000 دفعہ تم ہمیں گالیاں دو، ہم تمہیں ایک گالی کا جواب بھی نہیں دیں گے۔ 1000 دفعہ الزامات لگاؤ، کسی الزام کا جواب نہیں دیں گے۔ لیکن اشاعت التوحید و سنہ کے مشن پر پہرا دیا اور پہرا دیں گے۔ تم نے جو گیر لگائے یہ گیر نہیں چل سکتے۔ میں تو حیران ہوں، ایک خطیب صاحب کھڑے ہوتی ہیں اور تقریر کر رہی ہے، کہتی ہیں کہ میں جانتا ہوں صحابہ کا پہلا اجماع ختم نبوت کے منکر کے کفر پہ ہوا، پہلا اجماع۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ بولو بولو، کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے یا ایجنسیوں کا ٹاؤٹ پن ہے؟ ایجنسیوں کی اس کو کہتی ہے ایجنسیوں کی عبادت، یہ جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے اجماع صحابہ کا وفات النبی پہ ہوئے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں؟ سب سے پہلے اجماع صحابہ کا کس پہ ہوا؟ وفات النبی پر، پیغمبر کریم کی ممات اور موت کے مسئلہ پہ سب سے پہلے اجماع ہوا۔ اب تو نے اشاعت التوحید کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر یہ بول چبلوں والی بات، للڑوں والی شروع کر دی۔
کہ پہلا اجماع ہے ختم نبوت کے منکرین کے کفر پر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تیری معلومات یا جہالت ہے یا سری جھوٹ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. اور جیسے سب صحابہ پہ جھوٹ بولنا کہ صحابہ نے اس پہ اجماع کیا، میں پوری تحدی کے ساتھ کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، اور اشاعت التوحید والوں سے فراڈ ہے. صحابہ کا سب سے پہلا اجماع کس پہ ہوا؟ اونچے بولو کس پہ ہوا؟ اور اونچے بولو کس پہ ہوا؟ وفات النبی پر، ممات النبی پر. اور پھر صحابہ کا دوسرا اجماع خلافت صدیق پر، خلافت صدیق اکبر پر، یہ دوسرا اجماع ہوا. اور پہلا وفات النبی پر. جیسے ایک ملا صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے صحابہ کا وفات النبی پر اجماع ہے نا، حیات النبی پر بھی اجماع ہے. میں کہا وہ کہاں ہوا، کس جگہ؟ کہتے لا یجمع اللہ علیک المعتتین. ہے فراڈی اور شیطان کا چیلا. اس میں کیا لا یجمع اللہ؟ آگے بھی ذرا پڑھنا کہ حضرت صدیق نے کہا اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا. امل موتۃ التی، آگے بھی ذرا پڑھ، جو موت اللہ نے لکھی تھی فقد متہا، وہ موت آ گئی. اب قیامت تک نہ آپ کی روح جسم میں آئے گی اور نہ قیامت تک کوئی دوسری موت آئے گی. توجہ ہے نا، وقت نہیں. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، اشاعت التوحید و سنہ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ کتاب و سنت کے حاملین کا قافلہ ہے. اور اس میں سب اندھے مقلد نہیں کہ تم جس کو چاہو اپنے قدموں پہ گراؤ، سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم سب چیزیں نظر انداز کریں گے، لیکن جو آدمی اشاعت التوحید کے نظریات، عقائد، اصول، ثوابت، اساس پہ ہاتھ ڈالے گا، اس کے ہم 32 دانت نکال کے اس کے ہاتھ میں دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.